آج ہم سب لوگ نماز سیکھیں گے کہ نماز کیسے پڑھیں، نماز کے پڑھنے کا کیا طریقہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، صلو کما رأیتمونی اصلی۔ صحابہ سے فرمایا کہ اے صحابیوں، تم ایسے ہی نماز پڑھو جیسے تم ہمیں نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اقیموا الصلاۃ، نماز پڑھو، آتوا الزکاۃ، زکوٰۃ دو، ورکعوا مع الراکعین، اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ لیکن نماز کیسے پڑھیں گے، اس کا قرآن میں بہت تفصیل نہیں ہے۔ اس کی تفصیل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے نماز پڑھنی ہے۔ ہم نماز جب شروع کرتے ہیں تو تکبیر تحریمہ کہتے ہوئے اپنے ہاتھ کو اٹھاتے ہیں، ایسے اللہ اکبر کہتے ہیں۔ یہ ہاتھ کانوں تک اٹھائیں گے، ایسے نہیں کریں گے، کانوں تک اٹھائیں گے۔ اور اس کے بعد اللہ اکبر جب آپ نے کہا، اپنے ہاتھ کو ناف کے نیچے ایسے باندھنا ہے۔ یہ 3 انگلیاں ہیں، اس کو ایسے پکڑیں گے، اس کو ایسے رکھیں گے اور ناف کے نیچے اس طریقے سے رکھیں گے۔ جب آپ نے تکبیر تحریمہ کے بعد اپنے ہاتھ باندھ لیے، اب ثنا پڑھیں گے۔ ثنا کیا ہے؟ سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک، ایسے پڑھنا ہے۔ سبحانک، آپ لوگ بھی چاہے تو پڑھیں، سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک۔ جب آپ نے ثنا پڑھ لیا، اب آپ سورہ فاتحہ پڑھیں گے۔ سورہ فاتحہ کا پڑھنا واجب ہے۔ اگر کوئی نمازی سورہ فاتحہ کو نماز میں نہیں پڑھتا ہے تو اس کی نماز نہیں ہوگی۔ سورہ فاتحہ کیا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ یہ سورہ فاتحہ ہے، اس کو اسی طرح سے پڑھنا ہے، مخارج کی ادائیگی کے ساتھ پڑھنا ہے۔ اگر آپ نے مخارج کی ادائیگی میں غلطی کی تو آپ کو اس کے غلط پڑھنے کا ثواب کہاں سے ملے گا؟ جو چیز جیسے پڑھنی ہے اس کو ویسے ہی پڑھیں گے نا۔ اب اس کے بعد آپ سورہ فاتحہ کے بعد کوئی سورت ملائیں گے، آپ کو جو سورت یاد ہے۔ مثلا ہم اس کے بعد سورت ملاتے ہیں، ارأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدع الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون الذین هم یراءون ویمنعون الماعون۔ آپ نے سورہ فاتحہ بھی پڑھ لیا اور سورت بھی ملا لیے۔ اب آپ جائیں گے رکوع میں۔ رکوع کرنے کا طریقہ کیا؟ آپ اس شہادت رکوع کر کے بتاؤ ذرا، کھڑا ہوئے۔ آپ اس طرح رکوع کریں گے، رکوع کیجیے، اس طرح رکوع کریں گے، اور رکوع میں کیا پڑھیں گے؟ سبحان ربی العظیم،
سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم 3 مرتبہ، 7 مرتبہ، 11 مرتبہ، آپ جتنی مرتبہ پڑھ سکتے ہو۔ اس کے بعد آپ رکوع سے جب کھڑے ہوں گے تو رکوع سے کھڑا ہوتے ہوئے آپ کو بولنا ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ، یہ بولنا مستحب ہے۔ اگر کوئی نہیں بولتا ہے تو ایسا نہیں کہ نماز نہیں ہوگی، آپ اس طرح سے بولیں گے۔ اور پھر اس کے بعد آپ اطمینان کے ساتھ سجدے میں جائیں گے، سجدے میں جائیں گے، آپ وہاں پہ پڑھیں گے سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی۔ صحیح ہم پڑھ رہے ہیں نا؟ جہاں غلطی تو بتائیے گا، ہم بھی سیکھتے ہیں نا۔ اس کے بعد آپ بیٹھیں گے قاعدہ میں، کہیں گے اللہم اغفر لی وارحمنی وارزقنی وہدنی وعافانی۔ پھر جائیں گے آپ دوسرے سجدے میں اللہ اکبر کہہ کے، پھر آپ 3 مرتبہ کہیں گے سبحان ربی الاعلی۔ اے اللہ آپ کی ذات پاک ہے اور آپ بہت بلند ہیں۔ انسان سجدے میں رہتا ہے، اپنے سر کو رگڑتا ہے اور کہتا ہے کہ اللہ ہم تو کچھ نہیں، آپ کی ذات بہت بڑی ہے اللہ، ہم تو کچھ نہیں، ہم تو دیکھ تیرے سامنے اپنی پیشانی کو رگڑ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو اتنی محبت ہوتی ہے اس بندے سے، سب سے زیادہ جب انسان سجدے میں جا کر کہتا ہے سبحان ربی الاعلی، اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ ادا بے حد پسند آتی ہے۔ آگے آ جائے گا، بے حد پسند آتی ہے۔ اس کے بعد آپ کھڑے ہو گئے، پھر دوسری رکعت کے لیے آپ کھڑے، اللہ اکبر کہتے ہوئے کھڑے ہو جائیں گے۔ ہاتھ کو کیسے باندھیں گے؟ ناف کے نیچے، یہ دیکھیے، یہ اس کو مضبوطی کے ساتھ پکڑنا ہے کہ کوئی اگر پیچھے سے مارے بھی تو اثر نہیں ہو، یہ اس طرح سے۔ پھر آپ سورہ فاتحہ پڑھیں گے اور پھر سورت ملائیں گے، ارایت الذی پڑھا ہے، اس کے بعد انا اعطینا ہے، انا اعطینا آپ پڑھیے، اور پھر رکوع میں جائیے جیسے ہم نے بتایا، جو تسبیح بتائی وہ پڑھیے، سجدے میں جائیے وہ تسبیح پڑھیے۔ دوسری رکعت میں ظہر کی آپ نماز پڑھ رہے ہیں، 4 رکعت والی نماز ہے، دوسری رکعت میں آپ جائیے، آپ جب سجدے سے اٹھ گئے تو اب آپ بیٹھ جائیں اور پڑھیں گے التحیات، التحیات نہیں پڑھنا ہے، التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیک ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ، فوراً ہاتھ انگلی نیچے کریں گے، اشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ دوسری رکعت میں آپ التحیات پڑھ کر پھر کھڑے ہو جائیے۔ اب آپ کی تیسری رکعت ہے اور آپ فرض نماز پڑھ رہے ہیں، فرق سمجھیے گا، آپ فرض نماز پڑھ رہے ہیں ظہر کی، تو تیسری رکعت میں صرف آپ سورہ فاتحہ پڑھیں گے، سورت نہیں ملائیں گے فرض میں۔ لیکن اگر آپ سنت پڑھ رہے ہیں تو تیسری رکعت میں بھی سورہ فاتحہ پڑھیں گے اور سورہ ملائیں گے، ہے نا جی مولوی صاحب؟ یہی ہے نا پھر صاحب؟ آپ اسی طرح سے رکوع کریں گے، سجدہ کریں گے، اٹھیں گے، پھر چوتھی رکعت کے لیے کھڑے ہوں گے، پھر چوتھی رکعت میں بھی آپ کو صرف سورہ فاتحہ پڑھنا ہے، سورت نہیں پڑھنا ہے نا، رکوع کریں گے، سجدہ کریں گے۔ اب آپ چوتھی رکعت کے لیے قاعدہ میں بیٹھ گئے، یہ قاعدہ دوسرا ہے، قاعدہ ثانیہ ہے یہ۔
اسی لیے اس میں پڑھیں گے التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. درود شریف پڑھیں گے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اس کو درود ابراہیمی کہتے ہیں. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اس کے بعد کیا پڑھیں گے؟ دعائیں اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرة من عندك وارحمنی انک انت الغفور الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. صلو کما رأیتمونی اصلی. اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ کیسے نماز پڑھو؟ جیسے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو. اور حضور کو حضرت جبرائیل نے اسی طریقے سے نماز سکھائی ہے.